بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک خبر کا تعلق سائفر کے ساتھ ہے اور سائفر کا معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے گلے کے لیے ایک اور پھندا تیار ہو رہا ہے یا تیار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے خود اپنا گلہ اس پھندے میں دے دیا ہے یا کچھ اور چالوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور دوسری خبر جس پر میں بات بالکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی گھٹیا بات ہوگی، لیکن کیونکہ اب اتنی زیادہ پھیل چکی ہے تو اس لیے اس کے کانٹینٹ پر بات کرنا اب نیوز کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے، تو اس لیے مجبوراً مجھے اس پر بھی بات کرنی ہے کہ آج سے پہلے آڈیو لیکس آتی تھیں، ویڈیو لیکس آتی تھیں، آج ڈائری لیک بھی آ گئی ہے۔ اور بشریٰ بی بی کی جو ڈائری ہے اس میں بہت سی اہم باتیں کی گئی ہیں اور ان میں بہت سی باتیں ان کی پرسنل بھی ہیں، ہمیں پرسنل باتوں پر ان کو زیر باس نہیں لانا چاہیے۔ لیکن یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ بشریٰ بی بی ایک گھریلو خاتون ہیں، ان کا سیاست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ جو ڈائری ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھریلو خاتون تو تھیں لیکن گھر میں بیٹھ کر پورا نظم مملکت کنٹرول کرتی تھیں، اور پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں عمران خان صاحب کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، کیسے ڈکٹیشن دینی ہے، یہ بھی کرتی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں عدلیہ کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، حکومتوں کے ساتھ کیسے کرنے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ کیسے چلنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی بشریٰ بی بی، جنہیں بشریٰ مانیکا کہا جاتا ہے، وہ ساری ڈیل کیا کرتی تھیں۔ اور ڈائری کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب پر ایک مکمل جو کنٹرول تھا وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور خان صاحب خود بھی یہ کہتے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کہ کیا چل رہا ہے، تو مجھے بشریٰ بتاتی ہیں کہ کیا چل رہا ہے ملک میں۔ یعنی بشریٰ بی بی نے خان صاحب کو اتنا کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، یعنی لازمی ہے خان صاحب ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، مقتدا مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کی مرشد ہیں، تو پھر مرشد کے ہاتھ میں اپنا صرف ہاتھ ہی نہیں دینا ہوتا، اپنا سب کچھ مرشد کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ تو خان صاحب اپنا سب کچھ بشریٰ بی بی کے حوالے کر چکے تھے۔ اور پھر اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کی روٹین، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، اور خود آپ کو جہانگیر ترین صاحب کا اور علیم خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ سامنے ہمارے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے انہیں آؤٹ کیا جاتا رہا کہ یہ شخص دروازے کے اندر داخل نہیں ہوگا، ان کا بیڈ روم کیسے ہوگا، ان کی بیڈ شیٹ کیسے ہوں گی، بیڈ شیٹ کو پھیلانا کیسے ہے، پھر ان کے جو ٹاول ہیں ان کو کیا کرنا ہے، رات کو کپڑے جب دینے ہیں تو کیسے جھاڑ پھونک کے ان کو کپڑے دینے ہیں۔ اب یہ جو ساری چیزیں ڈائری کے ذریعے آئی ہیں اور مین اسٹریم میڈیا نے ان کو نوٹ کیا ہے اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈائری جو ہے یہ بشریٰ مانیکا صاحب کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کو فیصلے مسلط جو پارٹی کی طرف ہوتے تھے نا، پارٹی سے آپ نے چھپانے ہیں، یعنی فیصلے گھر میں ہوتے تھے، پارٹی سے ان فیصلوں کو چھپایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے پہلے ان کا اعلان نہیں کرنا اور پارٹی کو بھی نہیں بتانا کہ آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں، آپ کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی وکلاء اور چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو بھی کنٹرول کرتی رہتی تھیں اور ہدایات دی جاتی تھی کہ وکلاء نے اہم سوالات کرنے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی نے خاموش رہنا ہے، یعنی یہ طے بھی بشریٰ بی بی کیا کرتی تھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بشریٰ بی بی وکلاء کو ہدایات دیتی تھیں کہ آپ نے کہنا ہے ہماری درخواست کیوں نہیں سنی جاتی۔ بندیال آ گیا، نواز نے کہا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے رہے گی، خواجہ ہر سوال اٹھائیں، اعظم سواتی کیس میں مقامی سہولت کار کون تھے۔ تو یہ ڈائری کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی سوچ اور شخصیت جو ہے وہ مرشد کی مکمل قید میں رہی ہیں، اور عمران خان نے مکمل گرفت میں آنے پر اہلیہ کو مرشد کہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اور آپ نے وہ ویڈیو سنی ہوگی جس میں خان صاحب بشریٰ بی بی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی مرشد ہیں۔ تو مرشد اب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ جب شادی کے معاملات ہو رہے تھے تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر شادی ان تاریخوں میں نہیں ہوئی تو پھر عمران خان صاحب کا وزیر اعظم بننا مشکل ہو جائے گا، تو پھر شادی کے لیے بھی خاص قسم کی تاریخوں کا تعین کیا گیا تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ 2 بار نکاح کیا گیا، اور وہ عدت والی کہانی تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں، یہ عدت کی کہانیاں ہوگیں، شادی کی کہانیاں ہوگیں، ان کی ڈائری ہوگی، میرے نزدیک یہ سارا پرسنل میٹر ہے، لیکن یہ پرسنل میٹر اب سارے کا سارا میڈیا پر آ چکا ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے، لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات
وہ یہ ہے کہ یہ ان کی صرف پرسنل سپیس کا ایشو نہیں ہے. اب کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باہر بھی سارے جو معاملات ہیں وہ یہ سارے کر رہی تھیں. تو بہت سے لوگوں نے بہت سی عجیب باتیں کی ہیں کہ بشرا بی بی کا عمران خان صاحب کے کھانے پینے اور باقی جتنے معاملات تھے ان پر اثر تھا. اور یہ بات بھی جاوید چودھری صاحب نے آج کہی ہے، پتہ نہیں کتنی درست ہے کتنی غلط ہے. وہ یہ کہی ہے کہ جب پولیس داخل ہوئی تو بشرا بی بی نے فوری طور پر اپنی ڈائری کو پکڑ لیا اور اس میں جو 9 جولائی سے پہلے کے بعد کے جو اوراق ہیں وہ سارے نکال کے ان کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کے ان کو کچھ واش روم میں پھینک دیا. لیکن ان سب کو دوبارہ اٹھا لیا گیا ہے اور ان کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا مواد تھا. اور ڈائری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈائری بھی باہر سے کسی نے گفٹ کی تھی اور بشرا بی بی اس پر انگریزی میں نہیں اردو میں جو اپنے خیالات ہیں یا روٹین ہیں وہ لکھا کرتی تھیں. اور ڈائری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ خاص قسم کے الفاظ ہیں جنہیں ڈی کوڈ کیا جانا ہے کیونکہ گنتی لکھی ہوئی ہے اور کچھ نمبرز لکھے گئے ہیں اس میں اور پتہ نہیں ان نمبرز کے اندر کیا ہے. اب بشرا بی بی صاحبہ کا آپ کو علم ہے کہ وہ پیری مریدی سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا ایک خانوادہ بھی ہے اور پھر ان ساری چیزوں پر وہ بلیو بھی کرتی ہیں. تو ان کی اپنی لائف ہے لیکن یہ چیزیں بھی ہیں کہ ان کی لائف کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم پر مرتب ہوئے. اور یہ صرف پہلی کہانی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی شخصیات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیری مریدی آستانوں ان ساری جگہوں پر ملوث رہے. آپ کے علم میں ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بابا دھنکا کی طرف جاتی تھیں، سندھ میں وہ پیروں سے ملاقاتیں کیا کرتی تھیں. اسی طرح نواز شریف صاحب کا، جتوئی صاحب کا ہم دیکھتے ہیں کہ بابا دھنکا کی طرف گئے، اقتدار کے اصول کے لیے وہ ڈنڈے وہاں پر انہوں نے کھائے. اور صرف معاملات ہی نہیں، پاکستان کے سیاسی خاندان اور سیاسی وڈیرے اسی طرح پیروں فقیروں اور زیارتوں اور ما فوق العقل جو طاقتیں قوتیں ہیں ان پر بڑا بلیو کرتی تھیں اور یہ کہانیاں ہوتی تھیں. اور یہاں تو ایسی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. ایک بار میں ایک بڑی بہت ہی اہم قسم کی میٹنگ تھی اور میٹنگ تو خیر ہو چکی اور شخصیات تھیں، تو وہی کہا گیا کہ انڈیا سے جب پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور ان کے جو وفود آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے موکل بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کے اوپر مسلسل دیکھتے رہتے ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کے پھونکتے رہتے ہیں جس سے جو پاکستانی ہو لاجواب ہو جاتے ہیں. ایسے باتیں ہیں کہ آپ سن کے نا دنگ رہ جائیں گے، پتہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم پتہ نہیں کہاں پہ جا رہے ہیں. تو یہ کالا جادو اور پتہ نہیں سفید جادو اور فال نکالنا اور طوطے کو سکھانا اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب مجھے خوش شرم آ رہی ہے ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہوئے، لیکن کسی اور شرم نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو اب یہ ساری باتیں تو چل رہی ہیں اس میں. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سٹوری آئی ہے سائفر کی، اس میں قانونی پوائنٹ جو ہیں بڑے اہم ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کا جو بیان تھا اس سے پہلے کہ وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ بشرا بی بی کی ایک کال بھی تھی ان کی اپنی پارٹی کے ایک نوجوان کو، پتہ نہیں کہ ارسلان بیٹا اس سے کھیلنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے. لیکن خان صاحب کی جو ایک آڈیو کال لیک ہوئی تھی اعظم خان صاحب کے ساتھ جو وہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں وہ کہنے لگے کہ ہم نے سائفر کو لے کر چلنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے. تو پھر اعظم خان صاحب نے جو ایک بیان دیا تھا سائفر سے متعلق، تو اس کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA جسے کہا جاتا ہے اس نے تحقیقات کا جو ہے آغاز کر دیا تھا. لیکن پھر امریکی آن لائن ادارے انٹرسیپٹ پہ جب یہ سٹوری شائع ہوئی تو اس میں ایک قانونی بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور یہ سب سے بڑی قانونی بحث یہ ہے کہ جو حساس نوعیت کی دستاویزات ہیں ان کو لیک کرنے کے قانونی نتائج کیا نکل سکتے ہیں. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ جو جولین اسانج ایک آسٹریلین یاد شہری تھا اور اس نے بھی بہت سی جو گورنمنٹ آفیشیل ڈاکومنٹ تھے انہیں لیک کیا تھا اور ابھی بھی برطانیہ میں ان کی امریکی حکام کو حوالگی کا مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ بڑا اہم ایشو ہے. اس ایشو کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سب سے اس میں اہم بات جو کی جا رہی ہے یہ تو یہ ہے کہ وزارت خارجہ کو جو سائفر موصول ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے سائفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ بھی ایک خاص قسم کی لینگویج ہوتی ہے جسے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. تو وہ جو سائفر موصول ہوا، کیا جو انٹرسیپٹ میں چھپا ہے یہ وہی سائفر ہے؟ اگر وہی سائفر ہے تو پھر اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان اس پر کیا کارروائی کرے گی. سب سے پہلی بات یہ کہ حکومت نے یہ طے کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی ہے. قانونی کارروائی جو کرنی ہے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ وہ
جو لیک ہوا ہے وہ پاکستان میں ہوا ہے یا پاکستان سے باہر ہوا ہے. اگر پاکستان سے باہر ہوا ہے تو پھر شاید حکومت کے لیے مشکلات پیش آئیں, اور پاکستان میں ہوا ہے تو پھر کس سے ہوا ہے, اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں جو کھرا ملتا ہے ظاہری طور پر وہ یہ ہے کہ سائفر کی ایک کاپی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس تھی, اور عمران خان صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ ان سے سائفر کی کاپی گم ہوئی ہے. اب یہ جو گم ہوئی ہے تو ان سے کسی نے چرائی ہے, ان سے کسی نے جان بوجھ کے گم کیا یا انہوں نے خود دی ہے, اب اس کی تحقیقات ہونا بھی باقی ہیں. اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ کاپی جو ہے وہ ان کے ذریعے گئی ہے یا گم ہوئی ہے تو پھر یہ سوالات پیدا ہوں گے. اگر وہ گم ہوئی ہے تو یہ جو رپورٹر ہیں جنہوں نے یہ سٹوری انٹرسیپٹ میں شائع کی ہے کولیبریشن کے ساتھ, امریکن جرنلسٹ کے ساتھ مل کر, تو ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایک تعلق تھا, اور انہوں نے جون کے مہینے میں خان صاحب کا ایک انٹرویو بھی کیا. تو اس کا مطلب ہے کہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں خان صاحب نے اس وقت یہ کاپی تو ان کو نہیں دے دی. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کا بھی اظہار کیا ہے کہ محیط پیرزادہ صاحب ایک صحافی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرا کہا کہ شہباز گل صاحب جو تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما ہیں وہ بھی باہر گئے ہوئے ہیں, کہیں یہ لوگ تو یہ کاپی لے کر باہر نہیں گئے. یعنی ممکنہ طور پر جتنے منہ اتنی باتیں. اب لوگ سوچیں گے نا بھائی ایک امریکی آن لائن ادارے تک یہ چیز کیسے پہنچی, اور پھر لازمی اس کے بارے میں ممکنہ طور پر گھوڑے عقل کے خیال کے دوڑائے جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی کیسے چلے گئے ہیں. لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈاکومنٹ لیک کرنے والی شخصیت جو ہے وہ کون ہے تو پھر اس پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اطلاق ہو جائے گا. لیکن اگر ملک سے باہر کسی شخص نے اس کو ڈاکومنٹ کو لیک کیا ہے تو پھر اس کی شناخت جو ہے مشکل ہوگی. اور اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی ذمہ دار شخص نے اس آفیشیل سیکرٹ ڈاکومنٹ کو لیک کیا ہے تو اس کو تا عمر قید ہو سکتی ہے, یعنی پوری زندگی کے لیے وہ قید میں جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ایک سوال جو ہے وہ جو پیدا ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو انٹرسیپٹ ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں فوجی ذرائع سے یہ کاپی ملی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوجی ذرائع سے کیا مطلب, اب فوج میں تو 6.5 لاکھ فوج ہے, آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کس سے آپ کو کاپی ملی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو خان صاحب کے زیادہ قریب ہیں تو پھر وہ خان صاحب کے زیادہ لوگ قریب کون تھے, اور جو فوجی ہیں وہ حاضر سروس ہیں یا ریٹائر ہیں, تو یہ بھی سوال پیدا ہوگا. اگر وہ ریٹائر ہیں تو ان کے بارے میں پھر آفیشیل سیکرٹ ڈاکومنٹ جو ہے اس کے حوالے سے ان پر کیا بات چیت ہوگی. تو یہ اصل میں گمبھیر بھی ہے اور واضح بھی ہے, اور اس کی جو گمبھیرتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی, اور جو وضاحت وہ بھی کر دی ہے. لیکن یہ ایک بڑا اہم ایشو بن چکا ہے, اور عمران خان صاحب کے لیے ان کی جب سائفر یہ سٹوری آئی انٹرسیپٹ کی تو پی ٹی آئی نے بڑا جشن منایا, لیکن جب اس کی کانسیکوینسز کی بات آئی تو اب پی ٹی آئی کے صفوں میں ایک بڑی خاموشی چھائی ہوئی ہے کہ یہ سارا ہو کیا گیا, ساڑھے نہ روزانہ ہی یاد ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ ساری اب کہانی بنی ہوئی ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے کچھ باتیں کریں گے. خدا حافظ.